السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد وقار یوسف اور آج ہم جا رہے ہیں پنجاب کے دل سرگودا کی شاندار سیر پر۔ یہ شہر صرف اپنی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اپنی زبردست تاریخ اور اعلیٰ فوجی پیریڈز کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، گلیاں پرسکون اور نظارے دلکش۔ اور ہاں، سرگودا کا خاص قینو جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کا ذائقہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سرگودا یونیورسٹی، امتیاز مال، خیام چوک، یونیورسٹی روڈ اور تاریخی عمارتیں جو اس شہر کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ سرگودا کے حسین نظارے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ شہر ہمیں کیا کچھ دکھانے والا ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو پورے دیکھیں کیونکہ اس میں نے سرگودا کی پوری ہسٹری، اسے شہینوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ شہر کس وجہ سے مشہور ہے، اس کی ڈویژن کتنے ہیں، یہ کہاں سے کہاں پہنچے، سارا کچھ آل اوور ہسٹری آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ خوبصورت نظارے دیکھیں اور میں آپ لوگوں کو سرگودا کی مختصر سی ہسٹری پیش کرتا ہوں۔ سرگودا پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ پاکستان کے منصوبے کے تحت آباد یا تیار ہونے والے 3 شہر، باقی 2 اسلام آباد اور فیصل آباد میں سے ہے۔ یہ ایک ہندو سادھو کے نام پر ہے جو گول کنواں پر رہتا تھا، جہاں دوسرے مسافر بھی آرام کرتے تھے۔ آج وہاں پر ایک خوبصورت سفید مسجد ہے جس کا نام گول مسجد ہے اور اس کے نیچے گول مارکیٹ ہے۔ انگریزی راج میں یہ ایک چھوٹا قصبہ تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ایک فوجی ایئرپورٹ بنایا گیا جو آزادی کے بعد پاکستانی فضائیہ کے لیے مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ سرگودا پہلے شاہپور کی ایک تحصیل تھی، لیکن اب شاہپور سرگودا کی تحصیل ہے۔ سرگودا میں پنجابی کا شاہپوری لہجہ بولا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسے شہینوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے۔ سرگودا کو شہینوں کا شہر کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودا کی پاک فضائیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سرگودا کے پاک فضائیہ طیاروں نے بہت جواں مردی کے ساتھ دشمن کا منہ توڑ جواب دیا اور سرگودا سے پرواز کر کے دشمن کے زمین پر جا کر اس کے اہم ٹھکانوں کو نست و نبوس کر دیا۔ دشمن کی طرف سے سرگودا پہ ہونے والے ایک حملے میں پاک فضائیہ نے نہ صرف حیران کن دفاع کیا بلکہ پاک فضائیہ کی ایک پائلٹ MM عالم نے محض 3 یا 4 سیکنڈ میں دشمن کے 4 طیارے مار گرائے، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 9 طیارے مار گئے اور 2 کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے ایک یادگار دفاع کیا۔ اسی مناسبت سے سرگودا کو شہینوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں اس چیز کا کس کو پتہ تھا۔ اکثر لوگوں کو یہ تو پتہ ہوا کہ سرگودا کو شہینوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن آپ میں سے کس کو یہ پتہ تھا کہ شہینوں کا شہر کس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لازمی شیئر کیا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف سرگودا جو کہ میں سٹارٹ میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ سرگودا میں موجود یونیورسٹی کا شمار پنجاب کے بہترین یونیورسٹیوں میں سے ہوتا ہے جس نے کم عرصے میں بہترین خدمات سر انجام دی ہے۔ یونیورسٹی کے قیام کی وجہ سے بھی سرگودا شہر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ ریلوے اسٹیشن۔ سرگودا ریلوے اسٹیشن پاکستان ریلویز کی لالا موسیٰ شور کوٹ برانچ ریلوے لائن پر سرگودا کے درمیان واقع ہے۔ یہاں تمام ایکسپریس ٹرینیں رکتی ہیں۔ یہ سرگودا خوشاب برانچ ریلوے لائن کا جنکشن بھی ہے۔ سرگودا کی مٹی نے ایسے نوجوان پیدا کیے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، جن میں مشہور و معروف پیر محمد کرم شاہ، ڈاکٹر وزیر آغا، حمیدہ شاہین، احمد ندیم کاظمی، سید وسیع شاہ۔ سید وسیع شاہ 21 جنوری 1973 کو سرگودا میں پیدا ہوئے۔ شاعر کے علاوہ صحافی بھی ہیں اور مستقل کالم نگاری بھی کرتے ہیں۔ سید وسیع شاہ کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے صندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو کہ مجھے پاگل کر دو۔ مجھے بہت ہی مزے کا یہ شعر لگا ہے۔ اس کے علاوہ
احمد ندیم کاظمی ہمارے ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کے شاعر میں سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مٹی کی مورت کو دیکھ کر ہر ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ دوسرا شعر، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل کو چھو جاتے ہیں، ان کی یادوں میں ہم بس جاتے ہیں۔ کچھ تو ہے جو سب کو اپنا بناتا ہے، ورنہ اتنے اجنبی کیوں ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے سرگودا کی تاریخ۔ سرگودا شہر کی بنیاد ایک انگریزی خاتون لیڈی ٹروپر نے 1903 میں رکھی۔ سرگودا شہر پاکستان کا پہلا شہر ہے جس کو ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فیصل آباد اور اسلام آباد 2 شہر مزید ماسٹر پلان کے تحت آباد ہوئے ہیں۔ 1960 کی بات ہے کہ جہاں آج کل گول مسجد ہے وہاں ایک تالاب ہوتا تھا اور تالاب کو فارسی زبان میں سر کہتے ہیں۔ اس گول تالاب کا مالک ایک ہندو سادھو تھا جس کا نام گودھا تھا۔ اسی وجہ سے اس نو آباد شہر کا نام سرگودا رکھا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اس جگہ کو گول کنواں کہا جاتا تھا۔ اپنی جغرافیائی اہمیت کی پیش نظر بہت جلد آبادی بڑھتی گئی۔ اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز حکومت نے یہاں پر ایک عسکری سطح کا ایئرپورٹ بنایا، ایک فوجی چھاونی تعمیر کی۔ 1949 میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا، جو ترقی کرتے کرتے بعد میں ضلع اور پھر ڈویژن ہیڈ کوارٹر بنا۔ تقسیم پاکستان کے وقت قانون ساز اسمبلی کی ایک نشست تھی جو مسلم لیگ کے امیدوار نواب سر محمد حیات قریشی نے جیتی۔ تقسیم کے وقت یہ علاقہ مسلم لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ 1946 کے انتخاب میں بابائے قوم نے 2 دفعہ سرگودا کا دورہ کیا۔ اہل سرگودا کی آمدنی کا زیادہ انحصار زرعی پیداوار پر ہے۔ کنو، سنگترا، موسمی، فروٹر، بلڈ مالٹا، ریڈ بلڈ مالٹا اور گریپ فروٹ کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ چاول کی پیداوار میں 11ویں، جبکہ گنے کی پیداوار میں دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے۔ دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ مالٹے وغیرہ کی پیداوار میں پہلے نمبر پر دنیا میں، اور چاول کی پیداوار میں 11ویں پر، اور گنے کی پیداوار میں 8ویں نمبر پر ہے ہمارا سرگودا۔ دیگر زرعی اجناس میں گندم، چنا، جو، باجرہ، مکئی، سبزیاں، امرود، جامن، آم بھی بکثرت اگائے جاتے ہیں۔ مچھلی فارم، گائے، بکریوں اور بھینسوں کی فارم کے علاوہ کبوتر اور موروں کی افزائش نسل کے لیے الگ فارم ہیں۔ 2 انڈسٹریل ایریا ہیں۔ سیلم والی میں لکڑی کا بہت عمدہ کام ہوتا ہے جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اپنی زرعی پیداوار کی وجہ سے سرگودا کو کیلیفورنیا آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ میڈیا کی دنیا میں سرگودا سے 9 مقامی اخبار، 3 قومی اخبار، 2 ریڈیو چینل 93 اور FM 96، 3 ٹی وی چینل، انڈس نیوز، دھوم ٹی وی اور ریل نیوز، 5 ماہنامہ رسالے، مزید 10 پرائیویٹ ریڈیو چینل بھی کام کرتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں ایک یونیورسٹی، ایک میڈیکل کالج، ایک لاء کالج، ایک ٹویٹا کالج اور ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور عمومی تعلیم کے لیے 16 کالج، 5 کامرس کالج، ایک PF کالج، 31 سے زائد پبلک کالج، دار ارقم اسکول اینڈ کالج کا ہیڈ کوارٹر۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی 30%، جبکہ سرگودا کا لٹریسی ریٹ 80% کے قریب پہنچ چکا ہے۔ صحت کے میدان میں بھی اللہ کے فضل سے کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ سینکڑوں سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال، 2 ٹراما سینٹر، شوکت خانم اور آغا خان کے کلیکشن سینٹر بھی کام کر رہے ہیں۔ شہر کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بازاروں میں ہر چیز کے بازار الگ الگ ہیں۔ مثلاً کپڑے، کتابیں، جوتے، برتن، زیورات، رنگ و روغن، لکڑی، سبزی، فروٹ اور لوہے کے سامان کی مارکیٹیں الگ الگ ہیں۔ دینی تعلیم کے لیے بے شمار مدارس موجود ہیں۔ پاک فوج کی ایک چھاونی، ایک ٹریننگ سینٹر، اسی طرح اور بہت کچھ۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی، یہ وائس اوور کیسے لگی۔ آپ لوگوں میں یہ بتاتا چلوں، فرسٹ ٹائم میں نے یہ 9-10 منٹ وائس اوور کی ہے، یہ ہسٹری بتائی ہے۔
اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی، آپ لوگ یہ ویڈیو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ لوگوں نے سرگودا دیکھا ہوگا، اس طرح کی کافی ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی، لیکن یہ ہسٹری والی ویڈیو شاید آپ لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے، تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے بتائیں اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہے وائس اوور میں، ویڈیو میں، اور آپ رائے مجھے کمنٹ میں لازمی دیا کریں، کیونکہ میرے پاس زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، بس جو بھی چیز ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، انجوائے کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے محمد وقار یوسف کو اجازت دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں، میری ویڈیو لازمی آپ لوگ دیکھا کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے بہت ہی خوبصورت نظارے لے کے آؤں گا اور بہت کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگ میری ویڈیو پہ اچھے کمنٹ کریں گے، میری چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور اگر میری ویڈیو وائرل ہو گئی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی مختلف علاقے دیکھنے کو ملیں گے۔ صرف دیکھنے کو ہی نہیں، لوگ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، صرف دیکھنے کو ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کو میں ہسٹری بتاؤں گا، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہسٹری جاننے کو ملے گی کہ کون سا علاقہ کس وجہ سے اور کیوں مشہور ہے، اس کی ساری ہسٹری آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ صرف 10-12 منٹ کی ویڈیو ہے اور آپ لوگوں کو بہت کچھ اس میں جاننے کو مل گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں پہلے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سی چیز نیو پتہ چلی ہے میری ویڈیو سے، آپ لوگوں کو کون سی انفارمیشن جو پہلے نہیں پتہ تھی آج پتہ چلی ہے، آپ لوگ لازمی مجھے بتائیں، اور آپ لوگ مجھے لازمی بتائیں کہ کس کو اس کے بارے میں پتہ تھا جو میں نے ہسٹری آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نیو لے کے آؤں، کچھ ڈیفرنٹ، اور اسی طرح میرے یہ ہے کہ صرف ویڈیو ڈالنا نہیں ہوتا میرا کام، کہ ویڈیو اٹھاؤں، ویڈیو بناؤں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں۔ میری کافی اکثر ایسی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں میرے پاس جو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے وائس اوور کا ٹائم مجھے نہیں مل رہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاؤں اس میں کچھ مختلف ہو، ویڈیو تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کا آپ لوگوں کو پتہ ہو، اس علاقے کی، اس شہر کی، اس گاؤں کی آپ لوگوں کو ہسٹری پیش کروں کہ وہ علاقہ کس وجہ سے مشہور ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور مختلف چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ اسی طرح آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے آپ لوگ کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ سب سے زیادہ چیز آپ لوگوں کو کون سی پسند آئی ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے مختلف چیزیں دکھائی ہے، تو ان میں سے آپ مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کو کس چیز کو دیکھ کے مزہ آئے، اور کون سی چیز سن کے آپ لوگوں کو اچھا لگ گئے۔ یہ ہمارا سرگودا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کوشش کروں گا اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو اور لے کے آؤں۔ تب تک کے لیے محمد وقار یوسف کو اجازت دیجیے، گڈ بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔